ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ 27 رجب کا یہ دن ہے اور بڑا ہی بابرکت دن ہے، جمعے کا دن بھی ہے۔ رات جو گزری ہے وہ بڑی پاکیزہ رات تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج پاک کے صدقے ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج حضور فخر السادات کا عرس پاک بھی ہے اور عصر کے بعد انشاءاللہ تعالی چادر پوشی کی محفل ہے، پھر مغرب کے بعد کھانا و رات کی محفل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ رات کو ہم نے ایک بڑی بازوق اور پر رونق محفل دیکھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اس کے کرم سے ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے، اور بلکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رونقیں عطا فرمائے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں شب معراج ملتی ہے، شب برات ملتی ہے، رمضان شبان کی رونقیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کل کی جو رات تھی یہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وصال کی بھی رات تھی، اور بڑی باتیں ہوئیں، آپ سارے جانتے ہیں، آپ نے دیکھا، دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تمہارے انجام پر ہے، اپنے انجام کی، اپنے اختتام کی فکر کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ سارا سال تیاری ہوتی رہے تو جب امتحان کا وقت آئے تو تمہاری تیاری نہ ہو اور تمہیں سبق ہی یاد نہ ہو، کیونکہ اگلی کلاس میں اسی نے جانا ہے جس نے امتحان پاس کرنا ہے، جس کا اختتام اچھا ہے۔ تو حضور فخر السادات حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ بات اسی وقت بننی ہے کہ بندہ جاتے ہوئے اس کی زندگی یہ گواہی دے کہ یہ بندہ دنیا سے ایمان کی سلامتی لے کر جا رہا ہے، بات وہاں جا کر ختم ہونی ہے۔ تو میرے دوستو، میں کبھی کبھی اس وصال کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے، اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے بزرگ ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں کی ہمیشہ ان کی تقلید کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو مؤثر سی حاضری میں نے لگوانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں کہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 منٹ تک وہ خطاب فرمایا، اور پورا سفر معراج آپ نے وہ ایک ایک چیز، تو ایک دو چیز وہی میں بیان کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو ایک اجمالاً ذکر ہے نا کہ حضور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گئے، اور ایک کچھ تفصیلاً ذکر ہے کہ کہاں تک گئے اور کتنا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ ایک چمکدار خاص ستارہ جو زمین سے آسمان تک گیا اور آسمان سے زمین تک آیا۔ یہ ہوا کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی گرامر میں یہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جانے کو بھی کہتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ایک خاص ستارہ۔ اور اس سے علماء محدثین کی کثیر تعداد نے یہ لکھا ہے کہ آگے جو قرآن پاک کا سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ النجم سے مراد حضور کی ذات ہے، خاص روشن ستارہ، ما دل صاحبکم وما غوا۔ اور جب وہ ستارہ زمین سے اوپر گیا تو وہ ستارہ تمہارا صاحب تھا، تمہارا آقا تھا، اور جب وہ آقا اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو نہ تو ان کی نظریں ادھر ادھر ہوئیں اور نہ وہ کہیں رستہ بھٹکے، جہاں انہوں نے جانا تھا سیدھے وہاں گئے، رب تک جانا تھا نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما دل صاحبکم وما غوا، یہ نہ سمجھنا کہ آسمانوں پر گئے تو کہیں اللہ کے نبی نعوذ باللہ بھول گئے، وہ بھولے نہیں، وما غوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اور کو منظر دیکھا، نہ وہ پھسلے نہ رستہ بھولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لے جانے والا خود خدا کی ذات تھی، سبحان اللہ، وہ ذات تھی۔ تو فرمایا تم ان کی بات کرتے ہو، اللہ پاک فرماتے وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، میرا محبوب تو، یہ آگے آیت ہے سورہ نجم کی، تو اللہ پاک فرماتے میرا محبوب تو وہ ہے جو بولتا بھی خود نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی بولتا ہے۔ آگے پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کہاں تک ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، قاب قوسین کہتے ہیں تیر اور کمان کا آپس میں مل جانا، جس طرح تیر اور کمان آپس میں مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اتنے قریب ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض بندے اس چیز کو بھی دوری سمجھیں، حالانکہ تیر اور کمان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے قوسین دونوں بھموں کو بھی کہتے ہیں، دونوں بھموں کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا جتنا یہ دونوں بھمیں قریب ہیں اتنا قریب ہو گئے، وہ خالق یہ مخلوق، وہ معبود یہ عابد، وہ مسجود یہ ساجد، وہ محب یہ محبوب، وہ لے جانے والا یہ جانے والے۔ تو فرمایا اتنے قریب ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھویں بھی دور ہوتی ہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، یا تیر اور کمان کو بھی تھوڑا سا فاصلے پر سمجھ لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا اتنا قریب ہوئے کہ بموں کا فاصلہ بھی کم ہو گیا، تیر کمان کا فاصلہ بھی کم ہو گیا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اتنے قریب ہو گئے۔ اب مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہے میری شان نورانیت، ایک ہے میری شان بشریت، میں بشر بھی ہوں میں نور بھی ہوں، اور ایک ہے میری حقیقت۔ کچھ لوگ میری بشریت کو جانتے ہیں، کچھ لوگ میری نورانیت کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو اصل میں مقام مصطفیٰ ہے، جو اصل میں حضور کی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں تو غلاموں کی شان سمجھ نہیں آتی، آقا کی شان تو بہت بلند ہے، ان کے کیا درجے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کمال، کیا جمال، کیا صورت، کیا سیرت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اتنے قریب ہو گئے تاکہ قرب کی ساری منزلیں، قرب کے سارے فلسفے، قرب کی ساری جو باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں کہ پتہ نہیں اتنے قریب، کتنے قریب۔ پھر بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں پتہ نہیں وہاں کیا باتیں ہوئیں۔ اللہ پاک نے سورہ نجم میں یہ بھی فرما دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اے میرے بندو میں نے اپنے محبوب سے بات کی جو بھی بات کی،
اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے محبوب سے بات کی، تمہیں کیا لگے؟ جو بھی بات کی، جو بھی میں نے انہیں عطا فرمایا، جو بھی میں نے انہیں جو ہے وہ تحفے پیش کیے، جو بھی گفتگو کی، جو بھی نظارے دکھائے، تمہیں اس سے کیا؟ تم یہ دیکھو سبحان اللہ، تم نے میری طرف دیکھنا ہے۔ اگر اپنی عقل کی طرف دیکھو گے، اگر اپنے دماغ اور عقل کے دوڑانے کی کوشش کرو گے، تو تمہیں تو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ انسان کا بچہ قطرے سے پیدا کیسے ہو جاتا ہے، لیکن پیدا وہ کرتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، شان اس کی ہے۔ تو جو ایک قطرے سے انسان کو ایک مجسمہ بنا دیتا ہے، وہی ایک اپنے محبوب کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر پر لے جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار جہان ہیں، کتنے ہزار کائناتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب کو، اور پھر سیر دن کو ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر دن کا ذکر ہوا نا نہارن، یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، نہارن نہیں فرمایا کہ دن کو سیر کروائی، سیر دن کو ہوتی ہے، فرمایا لیلا، رات کو کروائی، سیر رات کو کروائی، اپنے جلوے بھی رات کو، کائنات جنت دوزخ کے نظارے بھی رات کو، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات سیر ہوتی رہی، نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ سیر کروائی، اور پھر یہ نہیں تھوڑے سے حصے میں تھوڑی سی چیز، نہیں فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری کائنات کا نظارہ اپنے محبوب کو کروا دیا۔ اور پھر بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو معراج پر لے جا کر اپنے دیدار سے مشرف کرانے کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی تو دلیل ہو کہ کسی نے رب کو دیکھا ہے تو ہم کہہ سکیں ہمارے آقا و مولا نے دیکھا، ورنہ لوگ تو یہ کہتے رہیں گے کہ بن دیکھے تم ہیں جی، کوئی تو ہو۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ دیکھنے کا سوال نبی کرتے رہے۔ معراج کی مختلف قسمیں ہیں، کسی کو کلام کے ذریعے معراج ہوئی لیکن زیارت نہیں ہوئی، کسی کو کسی مواقع پر جو ہے وہ معراج کروائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، پتہ نہیں کون سے نظارے ہوئے، لیکن زیارت اس طرح نہیں ہوئی۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جو معراج کا تحفہ عطا کیا گیا، یہ اللہ نے خود بلا کر اس چیز کا اہتمام فرمایا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ، کیونکہ محبوب ہوتا ہی وہ ہے جس کی طلب کی چاہت اور جس کی طلب کی خواہش خود خدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب اللہ کی حریم ناز میں حاضر ہوئے، وہاں تشریف فرما ہوئے، تو فرمایا وہ رات ویسی صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروشی پڑھ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پر جل جائیں گے، واپس تشریف لے آئے۔ تو ایک بزرگ ہیں سرائکی کے، وہ فرماتے ہیں یہ تو جبریل تھے نا جو حضور کو کہا کہ میرے پر جل جائیں گے، پروں کو بچا لیا، اوپر نہیں گئے۔ لیکن کاش اگر سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہوتے تو اپنی جان فنا کر دیتے، حضور کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ میں حضور سارے پینڈے میں کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں تو یہاں چھوڑ دوں، جلتا ہوں تو جل جاؤں، مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن حضور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فرمایا کیونکہ فرشتوں سے بدتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو فرمایا نور نیچے رہ گیا، بشر اوپر چلا گیا۔ پر حضور جب تشریف لے گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ بات ہے جو قبلہ حضور فخر السادات کی میں بار بار سنتا ہوں، اور کبھی آپ وہ کلپ دیکھے کہ یہ حدیث پاک کو حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے محبت سے اور پیار سے سنایا ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب حضور اوپر تشریف لے گئے نا، تو فرمایا کہ بما اشرفک، اے میرے محبوب آج میں آپ کو کس نام سے پکاروں، آج میں کیا نام لوں، کس نام سے پکاروں۔ میرے پاس کو خاص بندہ آ جائے نا تو پھر میں اس کا نام نہیں لیتا، میں کہتا آؤ مولانا صاحب، آؤ جناب، آؤ فلاں فلاں فلاں، میں اس کو اس کی صفات سے پکارتا ہوں، اس کے عہدے سے پکارتا ہوں جو اس کا عہدہ ہوتا ہے۔
اب میرے پاس کوئی وزیر آ جائے تو میں اسے اس نام سے، اس کی وزارت کے نام سے پکاروں گا، کوئی پیر آ جائے اس کے عہدے سے نام سے پکاروں گا۔ اللہ نے پوچھا اے محبوب آج ساری کائنات تیرے قدموں کے نیچے ہے، ساری کائنات، اوپر صرف خدا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ حضور کو بنانے والا ہے، لیکن یہ حضور کی عظمت و شان جو سارے جہان پر آشکار ہونی ہے، حضور کی رسالت اور نبوت قیامت تک اور قیامت کے بعد تک چلنی ہے، تو آج میں کس نام سے آپ کو پکاروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری بلندیاں نیچے، جب سارے بڑائیاں نیچے، تو فرمایا یا رب العالمین آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار، آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا چونکہ معراج ہے تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، یہ نہیں فرمایا بے رسول ہی، بے نبی ہی یا بے محمد، یہ نہیں فرمایا، فرمایا چونکہ میرے محبوب نے کہا مجھے بندہ کہہ کے پکار، تو اللہ پاک نے فرمایا بندہ خاص کو سیر کروائی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ اس سے بڑھ کر حضور اور اللہ اور اس کے محبوب کے قرب کا کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مجھے حضور قبلہ شاہ صاحب کے وصال کا وہ کلپ بھی یاد ہے، آپ نے حاجہ گوہر الدین جندر شریف والے، ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ مدینہ پاک حاضر ہوئے نا تو وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کبھی گنبد خضرا کی طرف دیکھتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا نظارہ کر رہے ہیں؟ آپ صاحب کشف بزرگ تھے۔ کشف، صاحب کشف وہ بزرگ ہوتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، اسے ایمان کی روشنی میں نظر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہوں، میں حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب ہے اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا فرمایا ہے، اتنی نزدیکی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر رب کو پانا ہے تو محبوب کے قریب ہو جاؤ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، کسی کو غلطی نہ لگ جائے، شاہرگ سے زیادہ قریب تو رب ہمارے قریب بھی ہے، ہیں جی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہر بندے کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، شاہرگ کٹ جائے تو جان نکل جاتی، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب عام بندے کا یہ عالم ہے تو حضور کے قرب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہر بندے کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، فرمایا قرب کی منزلیں دیکھ کر میری زبان سے لکھ کر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے میرے محبوب لے کر کے آئے ہیں؟ فرمایا یا رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری کلی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں سب کچھ تیرے لیے ہے۔ بندے کی ہر چیز للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ یا اللہ میرا تو سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب خدا بندے کا یہ حال دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ تو ہر چیز میرے حوالے کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میری مدد بھی تیرے لیے ہے، میری نصرت بھی تیرے لیے ہے، میرا کرم، میری بخشش، میری مغفرت، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب تو جو میرا ہو گیا، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا رب العالمین میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں سارے تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا کیونکہ میں تو عبادت کرنے سے پاک ہوں، اللہ تو عبادت نہیں کرتا، بندے عبادت اس کی کرتے ہیں، وہ سجدوں سے پاک ہے، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا تیری باتیں میرے لیے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، یا اللہ یار اے میرے محبوب، اے میرے معراج کی جو ہے سیر پر آنے والے میرے مہمان، میرے سارے سلام تیرے لیے ہیں۔ السلام علینا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری رحمتیں، میری برکتیں، میرے سلام سب تیرے لیے۔ اب دیکھیں جب بندہ اس مقام پر پہنچ گئے، حضور جب اس شان پر پہنچ گئے تو حضور نے اپنے گناہگار امتیوں کو نہیں بھولے، وہاں بھی یاد رکھا۔ ہمیں تو چھوٹا سا عہدہ مل جائے ہم بھول جاتے ہیں، وہاں بھی یاد رکھا۔ فرمایا یا رب العالمین تو نے فقط مجھے سلام پیش کیا، السلام علیکہ، فقط میری طرف سلام ہے، یا اللہ نہیں، السلام علینا،
یا اللہ تیرا سلام ہم سب پر ہو۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے یہ کیوں فرمایا کہ تیرا سلام ہم سب پر ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے اپنی چادر میں گناہگاروں کو بھی چھپا لیا ہے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نیک بندوں کا علیحدہ ذکر فرمایا، لیکن فرمایا السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ پر نہیں ہم سب پر ہو، تاکہ اس میں میرے گناہگار امتی بھی آ جائیں، اس میں میرے خطا کار امتی بھی آ جائیں۔ تو یہ تو تحفے تحائف تھے جو اللہ پاک نے، اب وہی چیز، وہی ادا، وہی سوال، وہی زبان اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض فرما دی۔ وہ گفتگو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری گفتگو اللہ پاک نے فرمائی یہ ہر نماز میں پڑھا کرو، اور نماز میں اس لیے کی کہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، کیونکہ حضور کی معراج کہ آپ عرش تک پہنچے، ہماری معراج کہ ہم حضور کے قدم تک پہنچے، تو یہ معراج کا تحفہ نماز ہے۔ اب حضرت جب واپس تشریف لائے تو حضرت امام جعفر الصادق آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں حضور کا جانا بھی بڑا کمال ہے اور حضور کا آنا بھی بڑا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کا جانا بھی بے مثال ہے، لیکن حضور کا آنا بھی بڑا بے مثال ہے۔ حضور گئے، اللہ پاک نے بلایا، لیکن حضور واپس آئے تو ہم گناہگاروں کے لیے واپس آئے۔ اب واپس جب تشریف لائے، اب جب یہ سفر کا آغاز ہوا تو اللہ پاک جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہی آخری بات جو حضور فخر السادات نے ارشاد فرمائی، یہ وہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ حدیث پاک میں نے آخر میں پڑھنی ہے، یہ حدیث پاک میں نے آخر میں پڑھنی ہے، اور پھر دیکھیں اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک وہ میں نے علامہ شاہ صاحب سے وہ کمپیوٹرز کروا کے، تو آپ نے وہ کاغذ لیا، فرمایا یہ حدیث حضرت انس کی میں نے پڑھنی ہے، اور اس کے آخری الفاظ کہ جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو دروازہ کھولا گیا تو پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا من معک، کیا جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ ہے میرے ساتھ۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ دیکھیے کتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہے میرے ساتھ، گویا کہ وہ الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھے جو اس حضور کے غلام سے ادا ہو رہے تھے، اور یہ وہ آخری الفاظ تھے جو جاتے جاتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دوستو یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، ہمیں اسلام کی سلامتی عطا فرمانا، اور یہ دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کی یہ جو مصیبتیں ہیں ان میں کہیں بھٹک نہ جائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا تعلق اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور فخر السادات کو کروڑ جنت عطا فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات قیامت جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں